رسول نبی کریم الطباع. پاکستان بڑی امنگوں سے بنا تھا اور بڑی قربانیاں دی گئی تھی. ایک خیال یہ تھا کہ کوئی علیحدہ ملک نہ ہو، حقوق تقسیم کیے جائے، کیونکہ ہندوستان کے طول اور عرض میں مساجد تھی، مدارس تھے، مسلمان تھے، مزارات اور شاعر موجود تھے، کہیں وہ بے آبرو نہ ہو جائے. اور ایک خیال یہ تھا کہ ایک علیحدہ ٹکڑا ہندوستان کا حصہ اسلامی ملک کے نام پر مسلمانوں کو علیحدہ دیا جائے. اسی تصور نے پاکستان کو جنم لیا اور محمد علی جناح اس نظریے کا مؤسس تھا. دارالعلوم دیوبند کے ہراول دستے کے علماء، پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام، دیوبند کے محدث، مفسر، متکلم، کچھ دنوں تک نائب محتمم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور صاحب اعلاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی اور بہت سارے اکابر علماء اور اولیاء ساتھ تھے. پاکستان کی بنیاد میں اسلام، توحید، سنت، بنیادی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، لیکن بانی محمد علی جناح کی علالت جلدی غالب آئی. 1947 میں ملک بنا اور 1948 میں وہ فوت ہو گئے. ایک سال کے عرصے میں ایک نئے ملک کا نو وجود برقرار رکھنا بھی ایک مسئلہ تھا. اگر قدرت اسے اور موقع دیتی تو شاید اکابر علماء انہیں کہتے کہ وعدے کے مطابق اسلام نافذ کر لو اور تمام جنجال اور بونچال ختم ہو جاتے. کسی حکومت میں یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ دینی تبلیغ پر پابندی لگائے، اور کسی حکومت میں یہ ٹس نہ ہوتا کہ وہ عورتوں کو مردوں کے اوپر مسلط کرے. حقیقت یہ ہے کہ محمد علی جناح اور ان کے رفقا کی نیت صالح تھی اور وہ ملک کو مثالی ملک اور اسلامی بنانا چاہتے تھے. بیماری کے آخری ایام میں جب لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر بانی پاکستان سے زیارت میں ملے اور اندازہ یہی تھا کہ طبیعت بددستور گر رہی ہے، تو محمد علی جناح نے وصیت تحریر کی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی پڑھا لیں. تحریر میں اس طرح لکھا ہے. عثمانی کہہ کر صحابہ اور صحابہ کے ماننے والے اور قرآن اور سنت اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کو پاکستان میں بنیادی حیثیت مل گئی. حضرت عثمان کو ماننے والوں کو اور تمام صحابہ کے ماننے والوں کو عثمانی کہتے ہیں، اور اصل اہل سنت والجماعت کا نام یہی ہے. دیوبندی کہہ کر کے بدعتیوں کو اور قبر پرستوں کو اور رسوم پرستوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لیں. چنانچہ وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمام مجمع کے سامنے لیاقت علی خان نے اعلان کیا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم نے وصیت کی ہے اور اس کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی جنازے کی نماز کی امامت فرمائیں گے، اور اس طرح ہی ہوا.
اس سے ان لوگوں کے وساوس بھی دور ہونے چاہیے جو محمد علی جناح کو کچھ اور سمجھتے تھے، اور ان کے خیال کی بھی تائید ہوتی ہے جو ان کو اہل حق سمجھتے تھے۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم کی نیت درست تھی، اور اس نے پاکستان بنانے کے لیے مسلمانان ہند سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کے پورا کرنے میں حق بجانب تھے اور وفا کرنا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو منظور نہ تھا اور وہ ایک ہی سال کے عرصے میں فوت ہو گئے۔ لیاقت علی خان کو یہ یاد دلایا گیا، خاص کر قادیانیت کے خلاف انہیں تلقین کی گئی اور انہوں نے دو ٹوک فیصلہ چاہا تو انہیں راولپنڈی میں بھرے جلسہ عام میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور یوں وقتاً فوقتاً دنگ فساد ہونے لگا، یہاں تک کہ جو بھی حکومت آئی ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت منزل بدی گری پرداخت، وہاں دیگر پخت ہم چنے ہوسے، ای عمارت بسر نہ برد کسی۔ جو بھی آیا ایک نیا جال کھیلا، نیا کھیل کھیلا، اور دن بدن ابتری پھیلتی گئی۔ رسول نبی